ابی شیبہ، ابو قریب اور اسحاق بن ابراہیم سب نے وقیع سے حدیث سنائی۔ ابو بکر نے کہا وقیع نے ہمیں زکریا بن اسحاق سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا مجھے یحییٰ بن عبداللہ بن صیفی نے ابو معبد سے حدیث سنائی۔ انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ ابو بکر نے کہا بعض اوقات وقیع کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا تم اہل کتاب کے قوم کے پاس جا رہے ہو، انہیں اس کی گواہی دینے کی دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اسے مان لے تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لیا جائے گا اور ان کے محتاجوں کو واپس کیا جائے گا۔ پھر اگر وہ اس بات کو قبول کر لیں تو ان کے بہترین مالوں سے احتراز کرنا یعنی زکوٰۃ میں سب سے اچھا مال وصول نہ کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس بد دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 121۔ بشر بن سری اور ابو عاصم نے زکریا بن اسحاق سے خبر دی کہ یحییٰ بن عبداللہ بن صیفی نے ابو معبد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا تم کچھ لوگوں کے پاس پہنچو گے۔ آگے وقیع کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 122۔ اسماعیل بن عبیہ نے یحییٰ بن عبداللہ بن صیفی سے، انہوں نے ابو معبد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا تم ایک قوم کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب ہیں، تو سب سے پہلی بات جس کی طرف تمہیں ان کو دعوت دینی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جب وہ اللہ کو پہچان لے تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں کے اموال سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ جب وہ اس کو مان لے تو ان سے زکوٰۃ لینا اور ان کے زیادہ قیمتی اموال سے احتراز کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 123۔ جناب عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو عربوں میں سے کافر ہونے والے کافر ہو گئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کا ارادہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ان لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، بس جو کوئی لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا اس نے میری طرف سے اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کر لیا، الا یہ کہ اس لا الہ الا اللہ کا حق ہو اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ کے مال میں اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ اونٹ کا پاؤں باندھنے کی رسی بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے روکنے پر بھی سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں
یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں۔ چنانچہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا اس نے میری طرف سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کر لی، الا یہ کہ اس اقرار کا حق ہو اور اس شخص کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 125۔ عبد الرحمن بن یعقوب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں اور مجھ پر اور جو دین میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ جب وہ ایسا کر لے تو انہوں نے میری طرف سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا، الا یہ کہ اس شہادت کا حق ہو اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 126۔ اعمش نے ابو سفیان سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، نیز اعمش ہی نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم ملا ہے۔ سعید بن مسیب کی حدیث کی طرح جو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 127۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں۔ جب وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں گے تو انہوں نے میری طرف سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، الا یہ کہ اس کلمے کے حق کا تقاضا ہو اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 128۔ ابو غسان مسمعی مالک بن عبد الواحد عبد الملک بن صباح شعبہ واقد بن محمد زید بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی نہ دینے لگ جائیں اور نماز قائم نہ کر لیں اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا شروع کر لیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنا جان و مال بچا لیا، مگر حق پر ان کا جان اور مال تعرض نہیں کیا جائے گا۔ ان کے دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 129۔ مروان فزاری نے ابو مالک یعنی سعد بن طارق اشجعی سے حدیث سنائی، انہوں نے اپنے والد یعنی طارق بن اشیم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جن کی بندگی کی جاتی ہے ان سب کا انکار کیا تو اس کا مال و جان محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1